میں موت کے بعد دوبارہ زندگی یقینی ہے۔ یہ جملہ وہ اعمال جو پیچھے چھوڑ گئے، یہ لفظ بہت اہم ہے۔ انسان مر جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشان زندہ رہتے ہیں۔ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں جیسے کوئی کتاب جو اس نے لکھی، کوئی اولاد جس کی تربیت کی، کوئی خیرات جو شروع کی، یا کوئی بری روایت جو چھوڑ گئے۔ یہ سب اعمال نامہ میں لکھے جاتے ہیں۔ امام مبین کا مطلب ہے بنیادی ریکارڈ، جہاں ہر چیز لکھی اور محفوظ ہوتی ہے۔ سورہ یاسین کے اگلے حصے میں ایک تاریخی مثال دی گئی ہے۔ بہت ہی تفسیر کے مطابق یہ جگہ اینٹیوچ تھی۔ رحمت کے طور پر اللہ نے شہر کی طرف 2 رسول بھیجے۔ جب لوگوں نے ان کا انکار کیا، اللہ نے انہیں تیسرے رسول کے ذریعے مضبوط کیا۔ یہ اللہ کی رحمت کو دکھاتا ہے۔ وہ فوراً سزا نہیں دیتا بلکہ مزید موقع دیتا ہے، یہ ایک اور رسول کے ذریعے۔ لیکن کافروں نے ایک عام بہانہ بنایا، تم بھی ہماری طرح ایک انسان ہو، تم کھانا کھاتے ہو، سوتے ہو، پھر تم رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ رسولوں نے جواب دیا کہ ان کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانا ہے، انہیں ایمان پر مجبور کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ پھر لوگوں نے رسولوں کو الزام دینا شروع کر دیا ان مسائل کے لیے جو وہ جھیل رہے تھے، جیسے قحط یا بیماری۔ رسولوں نے سختی سے جواب دیا، بدقسمتی باہر سے نہیں آتی، یہ تمہارے اپنے اعمال سے آتی ہے اور حق کے انکار سے۔ ہم صرف تمہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ جب یہ سب ہو رہا تھا، ایک بہادر آدمی منظر میں داخل ہوا۔ بہت ہی تفاسیر اسے حبیب النجار بتاتے ہیں۔ وہ شہر کے دور کے کنارے سے آیا۔ یہ دیکھتا ہے کہ کبھی کبھی حق صدا لوگوں میں زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے جو طاقت کے مرکز سے دور ہوتے ہیں۔ اسے اس کی دلیل بہت مضبوط تھی، یہ رسول تم سے پیسے نہیں مانگتے، یہ کوئی اور فائدہ۔ جب وہ تم سے کچھ نہیں چاہتے تو پھر وہ جھوٹ کیوں بولیں گے؟ یہ ہمیں ایک اہم سبق دیتا ہے۔ وہ شخص جو امید نہیں رکھتا اس دنیا میں کسی بدلے یا اجر کی، وہی سچائی اور اخلاص سے بات کرتا ہے۔ اس مومن نے توحید کا دعویٰ کیا، اللہ کی وحدانیت اس نے عقلی دلیل سے سمجھایا کہ بت یا طاقتور لوگ کسی کو بچا نہیں سکتے۔ اگر اللہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تمہارا رب کہہ کر، اس نے انہیں یاد دلایا کہ اللہ صرف اس کا رب نہیں بلکہ ان لوگوں کا بھی رب ہے جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ مومن دیکھتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی بات کرتے ہیں انہیں دھمکی دی جا رہی ہے۔ اتنی سخت دھمکیاں اور ممکن حملوں کے باوجود اس نے پوری ہمت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا۔ اس کا پیغام یہ تھا کہ تم ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ اجازت نہ دے۔ اگر ہمیں کچھ ہوتا ہے تو ہم اسے قبول کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ یہ ہمیں نبی ابراہیم کی یاد دلاتا ہے جنہیں آگ میں پھینکا جانا قبول تھا۔ اللہ پر پورے بھروسے کے ساتھ، یہ تسلیم اور ایمان کی کامل مثال ہے۔ اس کی قوم نے اس پر حملہ کیا اور اس نے قتل کر دیا اور وہ شہید ہو گئے۔ آیت موت کا لمحہ نہیں دکھاتی، سیدھا انجام کی طرف چلی جاتی ہے۔ جب اس کی قوم نے اسے قتل کر دیا تو اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا کاش میری قوم جانتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت عطا کی۔ اس لمحے میں بھی وہ اپنی قوم کے لیے غمگین تھا۔ اب اس پر غور کرو، تمہیں قتل کر دیا جاتا ہے اور تمہیں جنت دکھا دی جاتی ہے، تم خوش ہوتے ہو لیکن تمہارا دل پھر بھی نرم ہوتا ہے اور اس بات پر اداس ہوتا ہے کہ تمہاری قوم حق کو نہیں جانتی۔ تم ان پر غصہ نہیں ہوتے بلکہ ان کے لیے گہری رحمت محسوس کرتے ہو۔ یہ ایمان اور رحم دلی کا حیرت انگیز درجہ ہے۔ اس مومن نے ایک ایسا ایمان اٹھایا جو وقت کے ساتھ مشہور ہو گیا۔ اسی وجہ سے اس کی کہانی اللہ نے لکھی سورہ یاسین کے پہلے صفحے پر،
اور اللہ اس بہادر آدمی کو پیش کرتا ہے، ہم سب کے لیے ایک مثال کے طور پر۔ برکت والا ہے وہ، اور برکت والے ہیں وہ سب جو اس کے راستے پر چلتے ہیں۔ اللہ ہمیں جنت میں اس سے ملنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک آیت آتی ہے جو دل کو ہلا دیتی ہے، جب کوئی اسے بلند اور طاقتور آواز میں تلاوت کرتا ہے۔